عورت کے اوپر تیر چلا دیے، بچیاں چلا دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درد کا، شدت غم کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح ایک بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اس بندے نے اپنی زندگی میں آل رسول کے ایک بچے کی کلائی پہ مارا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے، ارشاد فرمایا کہ تم مجھے مارتے ہو اور میں قیامت کے دن تمہارا شفاعت کرنے والا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو کب مارنے والا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کلائی آگے کی، کلائی آگے کی اور فرمایا کہ جو تم نے میرے بیٹے کو مارا یہ اس کا نشان دیکھ لو۔ وہ کہا نا کہ خدا محبت میں وہ معجزہ دکھائے مجھے کہ سنگ گرے تجھ پر اور زخم آئے مجھے۔ نبی پاک اپنی اولاد سے اتنی محبت رکھتے ہیں، اپنی آل سے اتنا انس رکھتے ہیں، اگر کوئی ان کی کلائی پہ بھی مارے تو درد رسول اللہ کی ذات کو ہوتا ہے۔ تو پھر یاد کیجئے کہ کس طرح تپتے ہوئے صحراؤں میں خاندان رسالت کی اولاد کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ حدیث تو ہم سب سن چکے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا اجر دو، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا اجر دو۔ یہ حدیث سنی یا نہیں سنی؟ کم از کم آج آپ نے سن لی کہ اگر کوئی مزدور مزدوری کرے تو اس کا اجر اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک مزدوری کی، دین کی عمارت کو تعمیر کیا، توحید کی تعلیم دی، رسالت و نبوت کی تعلیم دی، اپنی آل اولاد کی محبت کی تعلیم دی، نماز کا سبق دیا، زکوٰۃ کا سبق دیا، حج کا سبق دیا۔ جب یہ ساری تعلیمات دے دی تو پھر اللہ قرآن میں پکار اٹھا، فرمایا کہ قل اے نبی فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں محمد مزدوری نبوت کے اوپر کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، مگر میرے قریبی رشتہ داروں کی مودت رکھی جائے۔ یہ مزدوری رسالت ہے، یہ مزدوری نبوت ہے۔ اور مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، پسینے کو عربی زبان میں عرق کہتے ہیں، خوشبو کو ریحان کہتے ہیں۔ اگر ریحان ہو تو ریحان محمد سے مراد امام حسن، امام حسین اور آقا، عرق سے مراد پسینہ ہو تو عرق محمد سے مراد امام حسن کی ذات، امام حسین کی ذات۔ تو امت کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مزدوری رسالت پر، مزدوری نبوت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عاجزانہ صلہ پیش کرتی۔ کیا کر کے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں سے محبت کر کے، تعظیم کر کے۔ لیکن یہاں پہ تو معاملہ یہ چہرا کہ اگر کوئی خاندان رسالت کی بات کرے تو 100 پہرے اس کی باتوں پہ بٹھائے جاتے ہیں۔ اور کائنات نے کیا کیا کہ گل دستہ نبوت و رسالت کی پتی پتی کربلا کے صحرا پہ بکھیر کے رکھ دی۔ اور ذہن میں رکھیے گا، کربلا ختم نہیں ہوئی۔ کوئی یہ سوچے کہ یہ 61 ہجری کا واقعہ تھا اور 61 ہجری میں یہ بات ختم ہو گئی، نہ، کربلا آج بھی ہے۔ ہر لمحے کربلا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ
پرچم امام حسین کے سائے میں کھڑے ہیں کہ پرچم یزید کے سائے میں کھڑے ہیں؟ اب یہ آپ کی مرضی. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت میرے بیٹے حسین کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی. تو آپ کا تعلق بھی امت کے ساتھ، میرا تعلق بھی امت کے ساتھ. قتل حسین میں تمام امت شامل ہے، صرف وہ بندہ قتل حسین میں شامل نہیں جو اللہ کے رسول کے خاندان کی محبت کا دم بھرتا ہے، وہ حسینیوں کے ساتھ ہے. اور جو کہے کہ ہاں یہ اچھا ہوا تھا، یزید حق پر تھا، یزید جنتی ہے، اس طرح کی باتیں کرے تو سمجھ لو وہ بھی قتل حسین کے اندر آج بھی شریک ہے. وہ بھی قتل حسین کے اندر آج بھی شریک ہے. ایک بوڑھے آدمی نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خون پڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون کے اندر جسموں کو لتھیڑ رہے ہیں. جب وہ بابا حضور علیہ السلام کے سامنے آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو قتل حسین میں شامل نہیں تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چاہتے تو تھے نا کہ حسین شہید کر دیا جائے. صرف چاہنے پر بھی علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ روایت بیان کر کے ثابت کیا کہ جو قتل حسین پر راضی ہے تو وہ قتل حسین میں شریک ہے. تو حضور علیہ السلام کی آل سے کیا کرنی چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے. اور محبت کس طرح کرنی چاہیے؟ دیکھیں، جب ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی محبت ہمیں آنکھوں سے اندھا کر دیتی ہے، کانوں سے ہمیں بہرا کر دیتی ہے. کیا مطلب؟ ہمیں اس کے سوا کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا، اس کی باتوں کے سوا دوسرا کوئی سنائی نہیں دیتا. اور محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ اکثر اس کی زبان پہ جاری رہتا ہے. اگر علی سے محبت ہے تو اپنے پورے سال کے دنوں کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھیں آپ نے کتنی باری علی کے بارے میں بات کی. اگر فاطمہ سے محبت ہے تو کتنی باری فاطمہ کی بات کی. اگر حسنین کریمین سے محبت ہے تو کتنی باری ان کے بارے میں بات کی. اگر بات نہیں کی جو بندہ بات کرے، ہمیں بھی ہے، ہمیں بھی آل رسول سے بڑی محبت ہے، ہم کبھی اس سے انکار کرتے ہیں؟ انکار بھی نہیں کرتے اور اظہار بھی نہیں کرتے. اور جو اظہار کرتے ہیں ان کے اوپر پہرے بچھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر خوشبو کو قید نہیں کیا جا سکتا. اور جس نے خوشبو لگا رکھی ہو اس کے لگانے والے کو بھی بتانا نہیں پڑتا کہ میں نے خوشبو لگا رکھی ہے. خوشبو خود بگوید نہ کہ عطار بگوید. خوشبو خود بتاتی ہے کہ میں خوشبو ہوں، اس کے بیچنے والے کو نہیں بتانا پڑتا کہ میں نے خوشبو لگا رکھی ہے تو میں خوشبو بیچ رہا ہوں، میں خوشبو کی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میں اہل خوشبو ہوں، کیونکہ میں اہل خوشبو ہوں. اگر آپ بھی اہل خوشبو ہیں تو آپ کی باتوں سے خوشبوئے سخنے پنجتن آنی چاہیے. خالی خلی نہیں، ہمیں بھی آل رسول سے محبت ہے، ہم کبھی انکار کرتے اور بات بھی نہیں کرتے، اظہار بھی نہیں کرتے. اس طرح سے بیٹھ کر آل رسول کے اوپر کھل کر بات کی جائے اور اپنے گناہوں کو بھی بخشوایا جائے. آل رسول کی محبت. میں نے ایک حدیث میں جنت کا اور جہنم کا ٹاکرا پڑھا، ان کے درمیان بات چیت چل پڑی. اس نے کہا میں یہ، اس نے کہا میں یہ، اس نے کہا میں یہ. آخر کار بات پہنچی یہاں پہ
جنت نے ایک بات کر کے دوزخ کا منہ بند کر دیا. ہائے ہائے ہائے. جنت نے ایک بات کر کے دوزخ کا منہ بند کر دیا. فرمایا کہ مجھ جنت کے ساتھ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ حسن اور حسین کے دو ستونوں کے ساتھ مجھ جنت کو مزین کرے گا. دوزخ کا منہ بند ہو گیا کہ اس کے آگے کوئی بات بچتی. اور نمازیوں اور مولویوں، الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے. اچھا جی، جنت سے پوچھیں، وہ کہتی ہے کہ حسن اور حسین میرے ستون ہیں. جس طرح دین کی عمارت نماز کے بغیر کھڑی ہو نہیں سکتی، اور جسے جنت کہتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ جنت امام حسن اور حسین کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتی. تو اس لیے آل رسول سے محبت کرو، اظہار کرو اس محبت کا. اللہ پاک میرا یہ سننا، یہ میرا کہنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.